نزول کے اعتبار سے 31 بادل قاریہ. ربت اسمی قد مرہ. ربت اسمی قد، ربت مانوی. ربت مانوی چونکہ مشرکین مکہ توحید کے ساتھ ساتھ قیامت کے بھی منکر تھے، چونکہ مشرکین مکہ توحید کے ساتھ ساتھ قیامت کے بھی منکر تھے، لہذا سورہ قیامہ تا سورہ طارق، لہذا سورہ قیامہ تا سورہ طارق والسماء والطارق نا، لہذا سورہ قیامہ تا سورہ طارق اس بات قیامت کا مضمون چلے گا، اس بات قیامت کا مضمون چلے گا. اور ساتھ ساتھ ضمناً مسئلہ توحید بھی بیان ہوتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ ضمناً مسئلہ توحید بھی بیان ہوتا رہے گا. خلاصہ خلاصہ دعوی صورت زجر برائے مشرکین، تخویف اخروی، جملہ معترضہ، بشارت اخروی، زجر تا آخر صورت متعلق بابتداء صورت، زجر تا آخر صورت متعلق بابتداء صورت، یعنی ایک زجر آئے گی آخر صورت میں جس کا تعلق ہوگا ابتداء صورت کے ساتھ. آسان ہے جی، توجہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ. لا اقسم یہ لا زائدہ ہے جی. کیا ہے جی؟ اور قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی، قسم کھاتا ہوں میں. ولا اقسم اور قسم کھاتا ہوں میں بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی، نفس لوامہ کی. اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. بن نفس کے نیچے لکھا ہے جواب قسم ولا تبعثن، ولا تبعثن، مجھے قیامت کی قسم، نفس لوامہ کی قسم، لتبعثن، البتہ تم ضرور بضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. سمجھ رہے ہو؟ نفس کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ. ایک کا ذکر آیا سورۃ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ اعلیٰ درجے کا نفس ہے، یہ اعلیٰ درجے کا جو اللہ کی توحید پر، سنت پر، حلال پر، طاعات پر مطمئن ہے، معصیات کی طرف جاتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ ہے نفس امارہ. ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں آتا ہے. امارہ گناہوں کو حکم کرنے والا، تنگ کرتا ہے، یہ کر لے، یہ کر لے خیر ہے، یہ کر لے خیر ہے، امارہ. اور تیسرا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا. بندے سے غلطی ہو جاتی ہے
پھر نفس بندے کو کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے. ایحسب الانسان، نیچے لکھا ہے زجر اور دعوی صورت، زجر بھی ہے اور ساتھ دعوی صورت. دعوی صورت اثبات القیامہ ہے، یعنی اللہ کہتا ہے میں خواہ مخواہ تمہیں دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھاؤں گا. ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، کیا سمجھتا ہے؟ الن نجمع عظاما، یہ کہ ہم ہرگز جمع نہ کر سکیں گے اس کی ہڈیوں کو. الن نجمع عظاما، یہ کہ ہم ہرگز جمع نہ کر سکیں گے اس کی ہڈیوں کو. بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں. نیچے لکھا ہے نجمعھا، نیچے لکھا ہے نجمعھا، کیوں نہیں؟ نجمعھا، ہم جمع کریں گے، ہم جمع کریں گے. کیسے جمع ہوں گی؟ فرمایا قادرینا، ہم تو قادر ہیں علی، اس بات پر بھی، ان نسویہ بنانا، یہ کہ برابر کر دیں اس کے پورے، یہ کہ برابر کر دیں اس کے. قرآن بڑی عجیب کتاب ہے. بلا میں جواب ہے اور قادرینا میں ماقبل کی علت بھی بن سکتی ہے اور یہ ماقبل سے ترقی بھی بن سکتی ہے. اللہ کہتا ہے کیوں نہیں، ہم جمع کریں گے، اور تم تو صرف جمع کرنے کی بات کر رہے ہو. ہم تو قادر ہیں کہ اس کے پورے بھی کیا کریں گے؟ بالکل برابر کریں گے. بنان بمانا پورے ایک، یا بنا کا فعدل لگا. فرمایا جی بلا کیوں نہیں، جی ہم جمع کریں گے. قادرینا نیچلے کے حال از فائل نجمو، حال از، اور جو نیچلے کے تھا نجموہا، اس نجمو کی ضمیر سے یہ قادرینا حال ہے. ہم جمع کریں گے دراں حال کے ہم قادر ہیں اس بات پر کہ برابر کریں اس کے پوروں کو یا اس کے اعضاء کو. بل یرید الانسان، نیچے لکھا ہے ترقی از یحسب، پیچھے تھا کہ انسان سمجھتا ہے، اب فرمایا کہ انسان چاہتا ہے. لیفجرا، تاکہ وہ کفر کرتا رہے، تاکہ وہ گناہ کرتا رہے، تاکہ وہ جھوٹ بولتا رہے، تاکہ وہ کفر کرے، تاکہ وہ انکار کرے. امامہ، اس چیز کا جو اس کے آگے آ رہی ہے، انکار کرے، تکذیب کرے اس چیز کا، اس چیز کی جو اس کے اوپر لکھا ہے، یعنی باس اور حساب. یسأل ایانا، پوچھتا ہے انکار کے طور پر کب ہے دن قیامت کا، کب ہے دن. تخویف اخروی آ گئی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب چندھیا جائیں گی آنکھیں. برے کا معنی چندھیا جانا، اوپر لکھا ہے حیران ہونا. جب حیران ہوں گی آنکھیں، جسے چندھیا جانا سمجھ نہ آئے نا وہ لکھ لے حیران ہونا. آنکھوں کا چندھیانا کیا ہے؟ اچانک آپ رستے پہ جا رہے ہیں نا رات کو، اور اگلی گاڑی کی کیا لگی؟ لائٹ لگی، تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا ایسے آنکھیں چندھیا جائیں گی. جب چندھیا جائیں گی آنکھیں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور بے نور ہو جائے گا چاند، بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کیے جائیں گے سورج اور چاند، جمع کیے جائیں گے سورج اور چاند. کیسے؟ نیچے لکھا ہے بے نور ہونے میں. کیا لکھا ہے جی؟ یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے. یقول الانسان، کہے گا انسان، این المفر، کہاں ہے رستہ بھاگنے کا، کہاں ہے رستہ. ہاں انسان کہے گا آج کوئی بھاگنے کا رستہ مل جائے میں بھاگ پاؤں. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لا وزرا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لا وزرا، کیونکہ نہیں ہے کوئی بچاؤ کی جگہ، نہیں ہے کوئی پناہ کی جگہ، نہیں ہے کوئی بچاؤ کی جگہ. بلکہ الی ربک، طرف تیرے رب ہی کے، یومئذ، اس دن، المستقر، ٹھکانہ ہے، المستقر، جانا ہے. دیکھ رہے ہو کوئی اور رستہ نہیں، طرف تیرے رب ہی کے اس دن ٹھکانہ ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، خبر دیا جائے گا انسان اس دن، بِمَا قَدَّمَ، ساتھ ان عملوں کے جو اس نے آگے بھیجے، وَأَخَّرَ، اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے گیا. اور جو وہ بندہ کچھ عمل اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ آگے بھیجتا ہے، اور کچھ عمل آگے جو خود کر گیا آگے گئے، اور کچھ عمل پیچھے بھی چھوڑ کے جاتا ہے. مولوی تھا، اپنے نیک شاگرد پیدا کر گیا تو یہ عمل پیچھے رہ گیا. یا کوئی مشرک تھا تو مشرک شاگرد مرید پیدا کر گیا، پیچھے چھوڑ گیا. مسجد بنا گیا، پیچھے چھوڑ گیا. ہاں، کسی قبر پہ درگاہ بنا گیا، پیچھے چھوڑ گیا.
تو یہ بندہ کچھ عمل آگے بھیجتا ہے، کچھ پیچھے چھوڑتا ہے. بما قدم و اخر بل الانسان، اوپر لکھا ہے ترقی از یو نبو، پیچھے فرمایا تھا نا کہ ہر انسان کو خبر دی جائے گی اس کے عملوں کی. اللہ کہتا ہے خبر کو چھوڑو، اس دن ایسا ہر بندے کا دماغ میں کھول دوں گا کہ ہر بندے کو اپنی ساری زندگی کے سارے اعمال کا خود بخود پتہ ہوگا. سمجھ رہے ہو جی؟ بل الانسان، بلکہ ہر انسان اپنے نفس پر بصیرتن، اوپر لکھو خوب مطلع ہوگا. بصیرتن خوب مطلع ہوگا، ہر بندے کو اپنے اعمال کی خوب خبر ہوگی. ولو القا معاذیرا، اوے صوفیو ولو القا، میری طرف دیکھو، ما قبل سے آیت کو لگاؤ نا. ہر بندے کو اپنے عملوں کا تو خوب کیا ہوگا، لیکن اس دن بھی کوششیں کریں گے یہ مشرک، بہانے بڑے بڑے کریں گے، بہانے بڑے بڑے کریں گے. ولو القا معاذیرا، اگرچہ ڈالیں گے بہانوں کو، اگرچہ ڈالیں گے بہانوں کو، یعنی اس دن بھی یہ بڑے بڑے بہانے کر رہے ہوں گے، اگرچہ پتہ ہوگا ہم بے ایمان ہیں. اور سمجھو کوئی نہیں. لا تحرک، خیال ہے جی، ایک زبردست سوال آ رہا ہے، خیال کرو. لا تحرک بھی، نہ حرکت دیں آپ ساتھ قرآن کے، نہ حرکت دیں آپ ساتھ قرآن کے، لسانک اپنی زبان کو، لتاجلا تاکہ آپ جلدی کریں بھی ساتھ اس قرآن کے. میرا نبی قرآن کے پڑھنے میں جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. کیوں جی؟ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے قرآن کو جمع کرنا تیرے سینے میں، وقرآنہ، اور اس کو جاری کرنا آپ کی زبان سے، اس کو جاری کرنا آپ کی. اب آپ کی میری طرف توجہ ہے تو میں ایک بات کروں. اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن محرف ہے. کس کا دعویٰ ہے؟ ہاں. اور وہ اپنے اس دعوے پر دلیل کے طور پہ ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن محرف ہے. اس لیے یہ جو آیتیں کھڑی ہیں نا، لا تحرک بھی لسانک لتاجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان دو آیتوں کا ما قبل ما بعد سے کوئی ربط نہیں ہے. پیچھے ذکر آ رہا تھا، تخویف چل رہی ہے، اور آگے جاؤ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا لَا تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. پیچھے بھی تخویفات اور زجریں، آگے بھی تخویفات اور زجریں. درمیان میں اللہ کہتا ہے کہ اپنی زبان کو جلدی نہ حرکت دے، ہاں قرآن کو پڑھنے کے لیے ہم ہی جمع کریں گے، ہم ہی تیری زبان پہ اس کو جاری کریں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھنے لگیں بذریعہ فرشتے کے تو آپ اس وقت صرف سنا کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہم آپ کی زبان پہ اس کو جاری کریں گے. تو یہ جو آیتیں ہیں 3-4، وہ کہتے ہیں ان کا ما قبل ما بعد سے کوئی ربط نہیں. جب ربط نہیں تو پتہ چلا گڑبڑ ہوئی ہے قرآن میں، جب گڑبڑ ہوئی ہے پتہ چلا قرآن محرف ہے. سمجھائیے بات. جواب ربط ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. ربط ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. اور ربط بھی ایک نہیں، 3 ربط ہیں. کتنے ربط ہیں؟ 3 ربط ہیں. نمبر 1، لا تحرک کا ربط ہے آیت نمبر 3 سے. نمبر 1، لا تحرک کا ربط ہے آیت نمبر 3 سے. جس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح بکھری اور گلی سڑی ہڈیوں کو جمع کرنے پر ہم قادر ہیں، کہ جس طرح بکھری اور گلی سڑی ہڈیوں کو جمع کرنے پہ ہم قادر ہیں، اسی طرح قرآن کو بھی آپ کے سینے میں جمع کرنے پر قادر ہیں. نہیں لکھا؟ جس طرح بکھری گلی سڑی ہڈیوں کو جمع کرنے پر ہم قادر ہیں، اسی طرح قرآن کو بھی آپ کے سینے میں جمع کرنے پر
قادر ہیں. سمجھ گئے ہو؟ نمبر 2، ان آیات کا ربط آیت نمبر 13 سے ہے. ان آیات کا ربط آیت نمبر 13 سے ہے. حاصل یہ ہے جس طرح ہم تم سب کے اعمال کو جمع کر کے قیامت کے دن تمہیں ان کی خبر دینے پر قادر ہیں، جس طرح ہم تم سب کے اعمال کو جمع کر کے قیامت کے دن تمہیں ان اعمال کی خبر دینے پر قادر ہیں، اسی طرح قرآن کو بھی آپ کے سینے میں جمع کرنے پر قادر ہیں. اسی طرح قرآن کو بھی آپ کے سینے میں جمع کرنے پر کیا ہیں؟ قادر ہیں. کتنے ربط ہو گئے جی؟ 2. نمبر 3، چونکہ ان آیات کے نزول کے دوران نبی علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. چونکہ ان آیات کے نزول کے دوران نبی علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے تو درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کی راہ نمائی فرمائی. چونکہ ان آیات کے نزول کے دوران حضرت بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے تو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی کہ آپ کو جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ وقرآنا. سمجھ گئے وہ بات؟ آ جاؤ جی. لا تحرک بہ لسانک، مت حرکت دیں آپ ساتھ قرآن کے اپنی زبان کو تاکہ آپ جلدی پڑھیں. ان علینا جمعہ، بے شک ہماری ذمہ ہے جمع کرنا اس قرآن کو تیرے سینے میں، وقرآنا، اور اس کو جاری کرنا آپ کی زبان پر. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اس کی قرات کریں، اللہ کیسے قرات کرنی چاہیے؟ کہ بذریعہ فرشتے کے. فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، فَاتَّبِعْ، اور سمجھو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، حاشی پہ ایک عبارت لکھ لو، ای فَاسْتَمِعْ لِقِرَاتِهِ، ای فَاسْتَمِعْ لِقِرَاتِهِ. اور فَاتَّبِعْ قرآن کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی پیچھے پڑھیں. اسی سے تو منع فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن. فَاتَّبِعْ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ فَاسْتَمِعْ لِقِرَاتِهِ، آپ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو آپ اس کو خوب توجہ سے سنیں. توجہ ہے آپ کو میری طرف؟ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل پڑھے تو میرے نبی تو نے ساتھ نہیں پڑھنا، بلکہ تو نے توجہ سے سننا ہے. اور پڑھنا صرف کس نے ہے؟ جبرائیل نے. کیونکہ ایک وقت میں پڑھنا اور سننا یہ دونوں کام بشریت
کہ بس کی بات نہیں ہے، پڑھے بھی اور سنے بھی۔ تو جو نبی کو اللہ کہہ رہا ہے جب سن رہے ہو تو اس وقت پڑھنا نہیں، تو پھر غیر مقلد کو کس نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے تو نے خواہ مخواہ قرات کرنی ہے؟ جبریل پڑھے تو نبی کو حکم ہے سن، پڑھنا نہیں۔ جبریل پڑھے تو نبی کو حکم ہے سن، پڑھنا نہیں، اور یہ کہتا ہے نہ میں تو پڑھوں گا، میں تو پڑھوں گا۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر بے شک ہماری ہی ذمہ ہے اس کو بیان کروانا آپ کی زبان سے۔ کلا، وہ دیکھ رہے ہو، کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، اب زجر آ گئی، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم پسند کرتے ہو دنیا کو، تمہیں محبت ہے دنیا کے ساتھ، اس لیے انکار قیامت اور انکار توحید کرتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور چھوڑے بیٹھے ہو آخرت کو، یعنی تمہیں آخرت کی پرواہ کوئی نہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بشارت اخروی، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، طرف اپنے رب کے دیکھنے والے، ووجوہ یومئذ تخویف اخروی، اور کچھ چہرے اس دن باسرہ اداس ہوں گے، تظنو یقین کر لیں گے، تظنو ان یفعل بہا فاقرہ، معنی لکھو ان یفعل بہا فاقرہ، کہ معاملہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑنے والا، ان یفعل بہا، یہ کہ معاملہ کیا جائے گا ان کے ساتھ، فاقرہ کمر توڑنے والا، یہ کہ معاملہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑنے والا۔ کلا، دیکھ رہے ہو جی، پکی بات ہے، کلا یا تو ردعیہ ہے جی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یا پکی بات ہے، اذا بلغت التراقیہ، جب پہنچ جاتی ہے روح، جب پہنچ جاتی ہے روح، التراقیہ، او گلے کی ہڈی، یہ اللہ کہتا ہے جب تمہاری روح باقی بدن سے نکل کر یہاں پہنچ جاتی ہے، حلق کو، ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے، تظنو، اچھا جی، وکیلا، اور کہا جاتا ہے، وکیلا اور کہا، کون کہتا ہے جی؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، اس محتضر کے ورثاء کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ اس محتضر سمجھتے ہو، یعنی جس بندے کو کیا آ رہی ہے؟ موت، اس کے ورثاء کہتے ہیں۔ من راک، کون ہے دم کرنے والا؟ وہ کوئی دمگر بلاؤ نا، دمگر بلاؤ، وہ دم کرے، ہمارا بندہ بچ جائے، سمجھ رہے ہو نا؟ آخری وقت میں اضطرار ہوتا ہے نا، لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس وغیرہ۔ وکیلا من راک، یا کیل کا قائل وہ مرنے والا خود ہے، کیل کا قائل وہ مرنے والا خود ہے، ہاں جی، کیل کا قائل وہ مرنے والا خود ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، وارث کہتے ہیں ہاں تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے من راک، ہے کوئی دم کرنے والا، سمجھ رہے ہو نا؟ اور کہا جاتا ہے من راک، کون ہے دم کرنے والا؟ وظنا، اور یقین کر لیتا ہے وہ مرنے والا بندہ، انہ الفراق، بے شک اس کے لیے ہے جدائی اب دنیا سے، اللہ اکبر۔ والتفت الساق بالساق، اور مل جاتی ہیں پنڈلیاں ساتھ پنڈلیوں کے، والتفت الساق بالساق، اور مل جاتی ہے پنڈلی ساتھ پنڈلی کے، یعنی پنڈلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ الی ربک، طرف تیرے رب کے، یومئذ اس دن، المضحیٰ کو چلنا ہے، طرف تیرے رب کے اس دن چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اللہ اکبر۔ فلا صدق، پس اس نے نہ تصدیق کی دین حق کی، زندگی گزار گیا، اب مر بھی گیا ہے، لیکن اس نے ساری زندگی نہ خدا کی توحید کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، بلکہ دین حق کو جھٹلاتا رہا اور حق سے منہ موڑتا رہا۔ ایک، فلا صدقہ، پس نہ تصدیق کی اس نے دین حق کی، ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذبا، بلکہ یہ تکذیب کرتا رہا دین حق کی، وتولا، اور منہ موڑا۔ ثم ذهب الى اہلہ، پھر گیا اپنے گھر کی طرف، یتمتا، کیا لفظ ہے جی؟ یتمتا، اکڑتا ہوا۔ اور سمجھو مشرک جو ہے نا، مشرک کے اندر تکبر بڑا بھرا ہوتا ہے، کوٹ کوٹ کے، اور جب وہ حق سے انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے اور کفر شرک کا کام کر کے آتا ہے، تو اپنے گھر میں او تکبر سے داخل ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا تیر مار کے آیا ہوں، سمجھے نا؟ اللہ نے اس منظر کو نکل کیا۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمتا، اولا لک فولا، ہلاکت ہو تیرے لیے، ہلاکت ہو، اولا لکا
فولا، ہلاکت ہو تیرے لیے پس ہلاکت ہو، ثم اولا لک فولا، پھر ہلاکت ہو تیرے لیے، او مشرکہ ہلاکت ہو۔ اللہ تھکتا ہی نہیں ہے ہلاکتیں اور لانتیں دے دے کے مشرک کو، ہیں جی۔ اور یہ صوفی صاحب بھی کہیں خیر ہے جی، فروعی مسائل ہے، نکاح شکا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولا لک فولا ثم اولا لک فولا، یہ کہتا ہے نا 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 نا، یہ اولا کہتا ہے یہ لعنت سے نہیں ہے، یہ اور کسی معنی میں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سوال ہے کہ لعنت تو ایک بھی بہت تھی، اللہ نے کتنی دفعہ کی؟ 4 دفعہ، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا۔ کیوں بھائی 4 دفعہ کیوں؟ جواب نمبر 1، یہ للتاکید ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایک دفعہ لعنت کی ہے تم سمجھو غلطی میں ہو گئی ہوگی، سبقت لسانی ہو گئی ہوگی، نہ نہ، یہ کوئی سبقت لسانی کی بات نہیں ہے، پکی ٹھکی بات ہے کہ مشرک لعنتی ہے، تباہ ہے، سمجھو جی۔ نمبر 1 للتاکید ہے۔ نمبر 2 دوسرا جواب ہے، چونکہ 4 احوال ہیں بندے کے، کافر مشرک کتنے حالات ہیں؟ نمبر 1 دنیا میں، نمبر 2 برزخ میں، نمبر 3 محشر میں، نمبر 4 جہنم میں۔ کتنے احوال ہیں؟ دنیا، برزخ، محشر، جہنم۔ تو احوال بھی 4 اور لانتیں اور تباہیاں بھی 4۔ اور تیرے لیے مشرکہ ہلاکت ہو دنیا میں، اور تیرے لیے مشرکہ ہلاکت ہے برزخ میں، اور تیرے لیے مشرکہ ہلاکت ہے محشر میں، اور تیرے لیے ہلاکت ہے جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، ان یترک سدی، یہ کہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار، یہ کہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار۔ اللہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑا ہوا ہے؟ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر اولاد دی ہے، کھانا پانی دانا دیا ہے، تو کوئی مقصد نہیں ہے؟ نا، مقصد ہے۔ الم یکن نطفتن، کیا نہیں تھا یہ انسان ایک نطفہ، ایک قطرہ، من منی، کس کا جی؟ منی کا، یمنا، ٹپکایا ہوا، یمنا ٹپکایا ہوا ایک قطرہ تھا رحم میں، ثم کان علاقتن، پھر ہو گیا جمع ہوا خون، پھر ہو گیا فخلقا، پس اس جمع ہوئے خون سے اللہ نے انسان بنایا۔ فخلقا کا معنی کیا ہے؟ پس اس اللہ نے انسان بنایا، فسوا، پھر برابر کیا، اس قطرے سے انسان بنایا اور پھر اس کو خوب برابر کیا۔ فجعل منہ الزوجین، پس بنائے اس سے الزوجین، جوڑے، یعنی الذکر نر مذکر والانثی، اور مادہ مؤنث۔ الیس ذالک، کیا نہیں ہے یہ خدا، کیا نہیں ہے یہ؟ اور جس خدا نے ایک قطرے سے انسان بنایا ہے، مرد عورت بنائے، کیا نہیں ہے یہ خدا بقادر، قادر، علی ان یحیی الموتى، یہ کہ دوبارہ زندہ کرے مردوں کو؟ کیا ان شانوں والا خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ یعنی ضرور قادر ہے، یعنی چلو جی آخر دعوانا